پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشنا، اور نواں پیدا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ صدر ذی وقار، بات اگر مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی خاطر جلنے مرنے کٹنے والی انسانیت کی ہوتی تو میں لفظوں کے انبار لگا دیتی۔ بات اگر اس دنیا کے فرعونوں کی بدولت سسکتے بلکتے تڑپتے مظلوموں کی ہوتی تو میں یہ اسٹیج ہلا کر رکھ دیتی۔ بات اگر قوموں میں بکھرے عروج و زوال کی ہوتی تو میں قافیہ اور ردیف کو ایک مالا میں پرو دیتی، مگر صدر ذی وقار، میرا موضوع سخن تحریک آزادی میں طلباء کا کردار۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کہو بیاباں میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں میں۔ صدر محفل، تاریخ کے اوراق جو میں پلٹوں تو بھلا کیا دکھائی دیتا ہے کہ آزادی سے قبل ظالم اور جابر حکمران مسلمانوں کو درندوں کی مانند نوچ رہے تھے۔ گھر گھر صفے ماتم بچھا تھا، دینی اقدار و روایات پامال ہو چکی تھیں، مسلمانوں کے گلے میں غلامی کا طوق اور کندھوں پر الزامات کا بوجھ تھا، مسلمانوں کی قدر و قیمت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ارے گائے کے خون کو مسلمانوں کے خون سے مکرم قرار دیا جا رہا تھا۔ صدر محفل، جرم اور قصور آخر تھا کیا؟ جرم وہی تھا، قصور وہی تھا جو آج برما اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ہے، یعنی مسلمان ہونا اور آزادی کی جستجو کرنا ہی سب سے بڑا جرم تھا۔ ارے یہی سب سے بڑا قصور تھا۔ مگر پھر یوں ہوا کہ ظلم و جبر کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کچھ اہل دانش بیدار ہوئے اور مسلمانان بر صغیر کا حوصلہ بڑھا۔ جناب والا، یوں تحریک آزادی کا آغاز ہوا۔ مسلمانان بر صغیر کے ہر طبقے نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر نوجوان مسلمان طلباء نے ہر مقام پر ہراول دستہ بن کر نمایاں کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح نوجوان مسلمانوں کی طاقت کو منظم کیا اور پھر منزل بمنزل اسے جس طرح سے استعمال کیا، کسی بھی اور ملک کی تاریخ آزادی میں اس کی مثال نہیں نظر آتی۔ صدر ذی وقار، قائد اور اقبال کے جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں نوجوان مسلمان طلباء مستحکم ہو چکے تھے اور متحد ہو کر دشمنان اسلام کو للکارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اگرچہ جبر کے موسم ہم سے ڈھنگ جینے کے سبھی جینے گئے لیکن ابھی ہم لوگ زندہ ہیں۔ اگرچہ اپنی آنکھوں کو بنام مصلحت لوٹا گیا لیکن ہمیں اپنی بصارت پر بھروسہ ہے، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں۔ صدر محفل، تحریک پاکستان میں تحریک آزادی میں طلباء کے کردار کا ذکر کروں تو میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ذکر نہ کروں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں آزادی کے متوالوں کا ذکر کروں اور علی گڑھ کے طلباء کا ذکر کرنا بھول جاؤں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جناب والا، قیام پاکستان کے وقت مجوزہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی بھی تب زیر تعلیم طالب علم ہی تھے۔ صدر علی وقار، تحریک پاکستان میں طلباء کے کردار پر اگر میں بات کروں تو اس دور کے عظیم طالب علم محمد علی جوہر کی خدمات کو کیسے فراموش کر دوں؟ کیا محمد علی جوہر کی خدمات کو فراموش کرنا ممکن ہے؟ قطعاً نہیں۔ صدر محفل، تحریک پاکستان میں اہل شعور نے دیکھا کہ طلباء نے قائد کے پیغامات کو اور قیام پاکستان کا، تحریک پاکستان کا چرچا کس انداز میں کیا کہ مخالفین کی ہوا اکھڑ گئی، جس کی واضح مثال قیام پاکستان سے قبل 1946 کے عام انتخابات میں دکھائی دیتی۔ یعنی جس بھی زاویے سے ماضی کے سنہری اوراق پر نظر کے بے لگام گھوڑے دوڑائے جائیں تو مسلمان طلباء کا کردار، مسلمان طلباء کی خدمات سیاہ گہری تاریک رات میں کالے آسمان پر موجود مہتاب کی مانند چمکتا دکھائی دیتا۔ صدر علی وقار، مگر میں جب عصر حاضر پر نگاہ مرکوز کرتی ہوں تو تعمیر و ترقی وطن عزیز کی خاطر کوشاں طالب علم کی تعداد مجھے آٹے میں ناک کے برابر دکھائی دیتی ہے، اور پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی، اور سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، کل کا موسم خراب ہوگا۔
پاکستان زندہ